نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس علی البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام، واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی ولا اہل بیت ابرأ و اوفا من اہل بیتی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حدیث مبارکہ کے ذیل میں اصحاب امام حسین کے حالات اور ان کی شجاعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، واللہ انی لا اعلم، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ جیسے باوفا اصحاب اللہ نے مجھے دیے ہیں ویسے کسی اور کو بھی عطا کیے ہوں، اور جتنے عظیم اور صاحبان نیک و طہارت میرے گھر والے ہیں، اتنے صاحبان عظمت و طہارت کسی اور کے بھی گھر والے ہوں یہ مجھے علم نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا علم کیا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اصحاب کی کیا تاریخ ہے؟ قرآن مجید نے اصحاب و انصار کا تذکرہ جو کیا ہے اس کا پورا نقشہ جو قرآن مجید نے پیش کیا ہے وہ پورا نقشہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا کہ نبی والے انبیاء کو چھوڑ کے کیا کیا گمراہی اور پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے اپنا نام بھی اصحاب رکھا، انہوں نے اپنا نام بھی انصار رکھا۔ یہ اصحاب و انصار کی پوری تاریخ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے رات کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس تاریخ سے خدا کی قسم اندازہ ہوتا ہے، پانی کے ذریعے امتحان لیا گیا اصحاب حسینی کا، ایک نے نہیں کہا کہ میں پانی والوں کی طرف جا رہا۔ مال کے ذریعے سے امتحان لیا گیا قرآن اصحاب حسینی کا، ایک نے مال کی طرف جھکاؤ نہیں کیا۔
اصحاب حسینی کا خوف کے اعتبار سے امتحان لیا گیا، لشکروں پہ لشکر چلے آ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک ایک بہادر یہ تمنا کر رہا ہے مولا اجازت تو دیجیے، میں اکیلا ہی کافی ہوں پورے لشکر کے لیے۔ قرآن مجید نے جو اصحاب حسین کی شان بیان کی ہے، ان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ نظر انداز کرنے والے ہیں، جذبات میں آنے والے نہیں ہیں۔ مثلا ایک تو انسان دشمن ہو اور اس کے بعد کمینہ ہو، یا جاہل ہو، تو یہ دشمنی مہنگی پڑتی ہے بہت۔ دشمن ہونا برا نہیں ہے، دشمن اگر شریف ہو تو وہی اذیت پہنچائے گا جو دشمنی کے رولز میں آتی ہے، لیکن اگر دشمن ذلیل ہو تو وہ ایکسٹرا اذیت بھی پہنچائے گا جو دشمنی کے رولز میں نہیں آتی۔ مثلا دشمن ہے، تم ہمارے مقابلے پہ آؤ، ہم تمہارے مقابلے پہ آ جائیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی نہیں، جنگ ہوگی، تم غازی بن جاؤ، ہم شہید ہو جائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ معاملہ تو مقابلے کا ہوا ہے، ایک مرتا ہے بچتا ہے، وہ معاملے کا تو رزلٹ یہی نکلتا ہے۔ لیکن جو وہ الگ سے ایکسٹرا اذیت پہنچاتا ہے، کبھی عزت پہ حملہ کرتا ہے، کبھی الزام تراشی کرتا ہے، کبھی لوگوں کے درمیان میں توہین کے اسباب پیدا کرتا ہے، تو یہ ایکسٹرا جو دشمنی نکالتا ہے یہ اس کی ذلت کی دلیل ہے کہ دشمن شریف نہیں ہے، دشمن ذلیل ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بہت عظیم جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر ذلیل شریف سے ٹکرا جاتا ہے تو ذلیل زندہ ہو جاتا ہے۔ عرض کرتا ہوں، عمر ابن عبد ود سے بھی بڑے بڑے پہلوان اور بہادر موجود تھے، لیکن عمر ابن عبد ود کا نام کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ یہ عزت سے ٹکرایا، اس کا نام باقی رہ گیا۔ یہ عزت سے ٹکرایا، اگر یہ کسی اور کے ساتھ ٹکراتا تو نہ جانے کتنے مر گئے اور کتنے چلے گئے، تاریخ نے نام بیان نہیں کیا۔ لیکن علی کی عزت سے یہ ٹکرایا، تو چونکہ علی عزت والے کے ساتھ ٹکرایا تو علی کی عزت نے اس کو بھی تاریخ میں محفوظ کر دیا۔ لہذا دشمنی، شرافت کے ساتھ دشمنی کریں گے۔ دشمنی کے بھی اصول ہیں، اسلام جہاں ایمان کی باتیں، نیک کردار کی باتیں وہ سب سکھاتا ہے، دشمنی کے بھی اصول بتاتا ہے۔ اب ایک طرف کربلا والے اصول پہ پابند ہیں۔ دیکھیے کربلا کے متعلق جتنا کچھ کہا جائے اور جتنا کچھ بیان کیا جائے وہ 10 دن کی بات نہیں ہے، یا 2 سوا 2 مہینے کی بات نہیں۔ مسلسل اگر گفتگو کی جائے صرف کربلا کے عنوان پر، کئی مہینے بھی درکار ہیں، کئی مہینے لگ جائیں گے، اور مجلسوں کا سلسلہ اپنے آپ میں موضوع سے موضوع نکلتا چلا جائے گا۔ کربلا کی عظیم داستان اور اصحاب حسین کی عظمت، یہی کیا کم ہے کہ وہ گری ہوئی حرکت کر رہے ہیں، مگر یہ اس گری ہوئی حرکت کا بھی شریفانہ انداز سے جواب دے رہے ہیں۔ وہ مثلاً خانہ خیمے کے پیچھے سے آ کے شمر نے امام حسین اور اصحاب حسین کو جو برا بھلا کہہ سکتا تھا کہہ دیا، تاریخ نے بیان کیا۔ جو بھی برا بھلا کہہ سکتا تھا، اب برائی کرنے پہ انسان کتنا اتر سکتا ہے یہ آپ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام سے معلوم کیا، مولا
اگر آپ کہیں اچھا یہ برا بھلا اس نے کہا کیوں؟ اس نے برا بھلا اس لیے کہا، جب روز عاشور آئی تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ مختصر سی جماعت ہے اور چاروں طرف سے گھیر کے قتل کر دیں گے، تھوڑی دیر کا کام ہے۔ حسین نے اس ترتیب اور اس انداز سے اپنے لشکر کو تیار کیا، خیمے کے پیچھے ایک بلند و بالا خندق کھدوا دی اور رات میں اس میں لکڑی بھروانے کے بعد اس میں آگ لگوا دی تاکہ دشمن پیچھے سے کود کے حملہ نہ کر سکے۔ یہ اس ارادے سے آیا تھا تاکہ پیچھے سے خیمے کے پیچھے سے حملہ کر دیا جائے اور جلدی ہی معاملہ تمام کر دیا جائے۔ اب جو دیکھا اس نے تو تل ملا گیا، اب تل ملا گیا تو برا بھلا اس نے کہنا شروع کیا۔ صاحب نے معلوم کیا مولا آپ اجازت دے دیں تو ہم ایک تیر سے اس کا کام ختم کر دیں۔ امام نے کہا نہیں، میری جانب سے جنگ کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اصحاب امام حسین اس کی حرکت کو برداشت کیے ہوئے ہیں مولا کے حکم کی بنیاد پر۔ ہم کیا ہوتے، ہم کرتے تو کیا کرتے؟ جذبات میں بہہ گیا تھا، نہیں جذبات میں نہیں بہنا۔ اصحاب حسین نے وہ ساری تکلیفیں پیش برداشت کی جو ایک شریف انسان برداشت کرنا چاہیے، کر رہے ہیں برداشت، کوئی وجہ نہیں۔ برا کہہ رہے ہو برا کہو، بھلا کہہ رہے ہو بھلا کہو، جو تمہیں کہنا ہے وہ کہو، اس لیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اگر کہیں امام حسین آغاز جنگ حسین کی جانب سے ہو جاتا تو لوگوں نے تو یہ مشہور کر ہی دیا تھا ایک خارجی کو ہم نے قتل کیا ہے، پھر یہ کہہ کہ ہم نے آغاز جنگ نہیں کیا، ادھر سے جنگ کا آغاز ہوا ہے تو ہم نے اپنا دفاع کیا ہے، ہم نے جنگ نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کی ہر اقدام میں کتنا علم ہے، اگر اس پہ انسان سوچے غور کرے تو اندازہ ہوگا۔ امام حسین نے زمین کربلا کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد اسلام میں جنگ کے اور دفاع کے اصول ہیں۔ جنگ وہاں ہوتی ہے جہاں کسی دوسرے کی سرحد یا دوسرے کے مکان پر جا کر انسان حملہ کرتا ہے اور صاحب مکان اپنا دفاع کرتا ہے۔ دفاع الگ چیز ہے، دفاع میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، مگر جنگ میں جہاد میں اجازت کی ضرورت ہے۔ اگر زمین امام حسین کی ہے اور امام حسین دوسرے کی زمین پہ جا کر اگر حملہ کریں گے تو جنگ ہوگی، اور اگر امام حسین کی زمین پر کوئی آ کے حملہ کرے گا اور حسین دفاع کریں گے تو جنگ نہیں ہوگی، دفاع ہوگا، جنگ نہیں ہوگی۔ تاریخ اسلام میں کوئی جنگ ہے ہی نہیں، یا تو یہ مورخین کی دیکھا دیکھی یا اٹھا کے تاریخ کی کتاب کو نقل مار دی کہ جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خیبر، جنگ خندق، یہ جنگ ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں اصول پیش کیا، جنگ ہوتی ہے جب ہم کسی دوسرے کی سرحد پر جا کر حملہ کریں، جنگ ہوتی ہے۔ تو کیا رسول اللہ جنگ احد میں کسی دوسرے کی سرحد پر گئے تھے یا دوسرا رسول اللہ کی سرحد پہ آیا تھا؟ دوسرا رسول اللہ کی سرحد پہ آیا تھا، تو دوسرا رسول اللہ کی سرحد پر آ کر جان لینا چاہتا ہے۔ یہ دفاع کا جذبہ تنہا انسانوں میں نہیں ہے، یہ تو بھائی جانور میں بھی دفاع کا جذبہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب جانور پہ حملہ کیجئے، جانور اپنا بچاؤ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اسلام کو جنگوں کی تاریخ نہ سمجھو، اسلام تو امن و امن کی تاریخ ہے۔ جب ہمارے دروازے کو کوئی جلانے آئے گا، ہم جلانے والے کے اگر ہاتھ کاٹ دیں گے یہ ہمارا قصور ہے، اس نے اتنا برا فیصلہ کیا کیوں، یہ تو اس کا قصور ہے۔ اب پھر اس کے بعد قرآن مجید مسلمانوں کی سوچ کو، مسلمانوں کی فکروں کو بلند و پرواز اور بلند کرنا چاہتا ہے۔ میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ غالباً سورہ آل عمران کی 123ویں آیت کو آپ دیکھیے اور سورہ فیل کا مطالعہ کیجئے۔
سورہ آل عمران کی 123ویں آیت اور سورہ فیل. سورہ فیل جس میں ہاتھیوں والوں کا تذکرہ ہے اور چبائے ہوئے بھوسے کے لشکر کے بن جانے کا تذکرہ ہے. اور پھر تاریخ میں یزید کا وہ خانہ کعبہ پر حملہ دیکھیے. جو یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، چونکہ عبید اللہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں چھپا ہوا تھا اور یزید مکے میں اپنی حکومت پر تسلط کرنا چاہتا تھا، لہذا وہ مکے میں خانہ کعبہ میں موجود تھا، تو اس بنیاد پر اس نے منجنیق سے آگ کے گولے رکھ کے خانہ کعبہ میں برسوا دیے اور خانہ کعبہ جل گیا. تاریخ ہے. ان تینوں باتوں کو آپ مد نظر رکھیے قرآن مجید کی روشنی میں، تب اندازہ ہوگا کہ کربلا کیا ہے. سورہ آل عمران میں قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران کی 123ویں آیت میں، لمبی چوڑی داستان ہے، پڑھیے گا آخر تک. قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بتحقیق ہم نے تمہاری مدد بدر میں کی. فرشتے بھیجے، انہوں نے تمہارے ساتھ مل کے مقابلہ کیا، اللہ نے تمہیں فتح مند بنا دیا، اللہ نے تمہاری عزت کو محفوظ رکھ لیا. احد میں آئی جنگ، احد میں آئی. بدر سب سے پہلی جنگ ہے، دفاع ہے. بات احد میں آئی. احد میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، یہاں تک کہ جناب حمزہ سید الشہداء شہید ہو گئے. اور وہ مثلاً بالکل ایک دم مردہ حالت میں مسلمانوں کو چھوڑ کے پلٹے تھے. وہ پروردگار جس نے جنگ بدر میں فرشتوں کو بھیجا تھا اس مسلمانوں کی صاحبان ایمان کی مدد کرنے کے لیے، کیا اس کے پاس فرشتے موجود نہیں تھے؟ بھائی سوال ہے. جنگ بدر میں تو مالک تو نے بھیج دیا، جنگ احد میں تیرا حبیب زخمی ہو جائے اور تو خاموش بیٹھا رہے، جبکہ تو نے اعلان کیا لقد نصرکم اللہ ببدر. پڑھیے گا جا کے. بات کوئی تاریخ کی تو ہے نہیں جسے مجمع یہ سمجھ کے اڑا دے گا کہ بات تو روایت و تاریخ کی کر رہے ہیں. قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن کو تو سب نے مانا ہے. ٹھیک، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بدر میں مدد کی اور احد میں مدد فرشتوں کے ذریعے سے نہیں کی. آخر یہ خداوند عالم نے بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی اور احد میں نہیں کی، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد خود کہہ رہا ہے احد کا مار کا بیان کرتے ہوئے، ہمارے پاس وہ فرشتے موجود ہیں جن کے بازوؤں پر شجاعت کا نشان بنا ہوا ہے. اگر ہم چاہتے تو ان فرشتوں کو بھیج دیجئے جن کے بازوؤں پہ شجاعت کی علامت بنی ہوئی ہے، ہم ان فرشتوں کو بھیج دیتے، مگر جنگ احد میں اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا. ہے کہ نہیں بات؟ اصحاب کی داستان، اصحاب فیل کی داستان، جب ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تو اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا. اور یہاں پر ایک عظیم پوائنٹ خداوند عالم کی ذات نے یہ دیا کہ اگر میری طرف سے پرندہ بھی منسوب ہو جائے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پرندے ہیں تو ان کی منکار میں جو اپنے آپ میں کنکری ہوتی ہے وہ کسی ایسے پر نہیں گرتی جو بے خطا مارا جاتا ہو. تو جب پرندے میری طرف منسوب ہونے کے بعد غلطی نہیں کرتے، اگر میں کسی انسان کو اپنا امام اور خلیفہ اور معصوم نبی بنا لوں تو معصوم کہاں سے غلطی کر جائے گا؟ نعرہ صلوات. تاریخ نے ایک نشان نہیں بتایا. پڑھ لیجئے گا قرآن مجید میں، خود اس کی تفسیر بھی بہت تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے. علماء نے محنت کی ہے، علماء کی محنتوں کو برلائیے. گجرات میں بھی ایسا نہیں ہے گجراتی میں تفسیر نہیں ہے، حاجی ناجی نے بڑے کام کیے ہیں.
پڑھیے گا انشاءاللہ۔ لہذا اللہ نے پرندوں کو معین کر دیا۔ آج تو غالباً چھٹی ہے نا، تو آج تو 1 گھنٹہ پڑھ بھی لیں گے تو کیا پریشانی ہے کہ نہیں؟ فائدہ ہی ہوگا۔ نہیں، گردنیں اتنی ہلکی ہل رہی ہے کہ ابھی پرندے بیٹھے جا رہے ہیں تو 1 گھنٹے میں کیا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا چبایا ہوا بھوسا بنا دیا اور خانہ کعبہ کو بچا لیا۔ کیا خانہ کعبہ جب ابرہہ حملہ کرتا ہے خانہ کعبہ ہے، اور جب یزید حملہ کرتا ہے خانہ کعبہ نہ رہا۔ مالک تو نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا، جنگ احد میں تو نے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو قدرت جواب دے گی، جنگ بدر میں اپنی اوقات کو پہچانو۔ نہ تمہارے پاس اپنے آپ میں اسلحہ تھا، نہ تمہارے پاس انسان تھے لڑنے کے لیے، نہ تمہارے پاس طاقت تھی۔ جب تم نہتے تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی، لیکن جنگ بدر احد میں آتے آتے اے مسلمانوں تمہاری تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا، تمہارے پاس ہتھیار بھی پیدا ہو گئے، تمہارے پاس گھوڑے بھی آ گئے۔ اب تمہیں کس چیز نے ہرا دیا؟ اب اپنی طاقت کو استعمال کرو۔ اگر طاقت کو استعمال نہیں کرو گے اور ہماری طاقت پہ بھروسہ کرو گے تو ہم تمہاری طاقت کو زخم نہیں لگنے دیں گے، بلکہ ہم یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ مسلمان ہار جائیں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ تمہاری سستی کو پردے میں ڈال دیں اپنی مدد بھیج کے۔ نعرہ سلوات۔ بھائی جنگ بدر میں تم کمزور ہو، کمزور کی مدد کریں گے۔ جب تمہاری ساری طاقت استعمال ہو جاتی ہے تب خدا کی طاقت آتی ہے۔ ہم اپنی طاقت کو تو استعمال نہ کریں۔ مثلا آپ ایک بڑا سا، الحمدللہ انشاءاللہ خدا کرے، ایک بڑا سا آزا خانہ بنائیں اور اس کی بنیاد میں ایک بڑا سا پتھر آ جائے، آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیے پوری جماعت محرم کے زمانے میں، یا اللہ اس پتھر کو ہٹا دے، یا اللہ اس پتھر کو، پوری جماعت بیٹھ جائیے۔ ہٹ جائے گا؟ نہیں ہٹے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دعا کر رہے ہو، طاقت کا استعمال نہیں کر رہے۔ خدا یہ جواب ادھر سے دے گا، اے بندگان خدا کیا میں نے تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں رکھی؟ ہتھوڑا اٹھاؤ، مارو اس پتھر پر، ٹوٹ جائے گا۔ تو جب تک اپنے بازوؤں کی طاقت کو استعمال نہیں کرو گے مدد نہیں آئے گی۔ جب بازوؤں کی طاقت کمزور ہوگی خدا مدد کرے گا۔ دعا بھی اسی لیے قبول نہیں ہوتی، اپنی طاقت کو تو استعمال کرتے نہیں، مانگتے پروردگار دولت دے دے، ارے میں نے دولت اس دنیا میں رکھی ہے، محنت کر دے دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ پھر اس کے بعد ابرہہ نے جب حملہ کیا، لے دے کے ایک حضرت عبد المطلب تھے، خدا نے خانہ کعبہ کو بچا لیا اور اعلان کر دیا، جب ایک مومن بندے نے دعا کی تو میں نے خدا اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اب تو تم میرا نام لیوا ہزاروں ہو، اب تو تم میرا نام لیوا کروڑوں ہو، اب تمہارے ہونے کے باوجود بھی میرا گھر جل رہا ہے۔ تو جب تک تم اپنے ہاتھوں کی طاقت کا استعمال نہیں کرو گے میں اپنی بھی چیز کو نہیں بچاؤں گا، اس لیے جلنے دوں گا تاکہ تمہاری غداریوں پہ پردہ نہ پڑ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تاکہ تمہاری غداریوں پہ پردہ نہ پڑ جائے، ورنہ مسلمان تو معجزہ کہہ دیتا اور کہہ دیتا کہ ہمیں اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا تو گھر بھی اگر جلتا ہے اس کا گھر تو اللہ بچا لیتا ہے۔ نہیں، اپنی طاقت کو استعمال کرو، اپنی طاقت کو استعمال کرو، ورنہ
کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی، ملک آئے تھے، جن آئے تھے، پرند آئے تھے، سب پوری کائنات، لیکن امام حسین نے یہ کہہ کے انکار کر دیا تھا، مجھے انسان کی طاقت کی ضرورت ہے، دوسری طاقتوں کی ضرورت نہیں، میں ان کو بلانا چاہتا ہوں جو میرے مقابلے پہ آ رہے ہیں، میں دوسروں کو بلانا نہیں چاہ رہا ہوں۔ امام حسین کی عظمت کو کون جانے گا؟ اور امام حسین علیہ السلام نے جس قربانی کو کربلا کے میدان میں پیش کیا ہے، خدا کی قسم میں عرض کرتا ہوں، تنہا جناب عباس کے بازو نہیں کٹے کربلا میں، بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بازو کٹے ہیں اور وہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امام حسن کی 3 بچے ہیں، ایک جناب قاسم، ایک جناب حسن مثنی اور ایک جناب عبداللہ، جن کو امام حسین علیہ السلام نے پروان چڑھایا تھا، اور اس پروان چڑھانے کی بنیاد پر ہم حسین کو یا ابا عبداللہ کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ یہ ابا عبداللہ جو ہے یہ فرزند حسن ہیں جن کو امام حسین نے پروان چڑھایا تھا۔ انہی کی بنیاد پر ہم امام حسین کو ابا عبداللہ کہتے ہیں۔ ابو عبداللہ بھی کہا جا سکتا ہے، مگر یہ گرامر کے اعتبار سے ہے۔ یہ بچہ خیمے میں موجود تھا جب امام حسین علیہ السلام آخری حالت میں پہنچ گئے اور زین سے زمین پر تشریف لائے، تیروں پہ امام حسین کا لاشا معلق، اور شمر ارادہ کرتا ہے کہ امام حسین کی سر کو جدا کر دے، گردن کو ختم کر دے۔ جناب زینب بچوں کی نگرانی کر رہی تھی کہ کوئی بچہ نکل کے نہ بھاگ جائے۔ یہ بچہ تیزی سے ساتھ جب اس نے دیکھا کہ شمر میرے چچا میرے امو کو قتل کرنا چاہتا ہے، یہ بچہ تیزی سے خیمے سے نکلا، اور اب جو یہ بچہ تیزی سے خیمے سے نکلا، زینب نے اس کو پکڑنا چاہا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا ہے، پھوپھی اماں کیا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا چچا قتل کر دیا جائے اور میں خیموں میں بیٹھا رہوں؟ یہ بچہ تیزی کے ساتھ خیمے سے نکلا۔ اب جو یہ خیمے سے تیزی کے ساتھ نکلا تو اتنی دیر میں شمر لعین امام حسین کی گردن کو جدا کرنے کے لیے تلوار کا وار کرنا چاہتا تھا۔ جیسے اس بچے نے دیکھا کہ شمر نے تلوار کا وار پورا کر دیا، ویسے اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا اور کہتا جاتا تھا، اے ستمگار تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اب جو تلوار چلی، بچے کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اور ہاتھ کٹنے کے بعد کھال سے لٹک گئے۔ ارے اب جو ہاتھ کھال سے لٹ گئے، حسین کی جانب دیکھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اے چچا جان لعینوں نے میرا کیا حال کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں دولت اتفاق و اتحاد کی دولت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم